خود قرآن حکیم میں انہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ جنگیں ان پر مسلط کیں، ان افراد پر، ان قوموں پر، ان قبیلوں پر خواتین کے کیا حقوق ہونے چاہیے، عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس دن کی صدقے، اس دن کی نسبت سے دنیا کے اندر امن ہو، شانتی ہو، پیار ہو، محبت ہو، انسانیت کا بول بالا ہو۔ وہ پیغام ہے محبت، وہ پیغام ہے احسان، وہ پیغام ہے قربانی۔ رسول پاک جو تھے وہ صرف رحمت المسلمین تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو کمالات تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ کہ میرے نبی کی ایک عادت یہ ہے وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ یہ سلام کرنے کا جذبہ جو ہے یہ انسانیت کے فروغ کا ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ شہر گل کے خاشاک سے خوف آتا ہے، اب عرض تم اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ خود ساختہ نظریے کے نام پر اس ملک میں اور کیا ہونے والا ہے، اللہ اسے ہم کو محفوظ رکھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ آج کا دن خیر و برکت کا دن نہ صرف پاکستان میں بسنے والے بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اور انسانیت کے پر یقین رکھنے والے لوگوں کو سرور کونین، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مبارک ہو۔ مسلمانوں نے یعنی اسلام سے جڑی ہوئی شخصیات نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں بہت کچھ لکھا، لیکن غیر مسلموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح خراج عقیدت پیش کیا، میں چاہوں گا پروگرام کے آغاز میں دنیا کی کچھ معروف معتبر شخصیات کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادا کیے گئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اسی موضوع پہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عالمی شہرت یافتہ مصنف مائیکل ہارٹ کی شورۂ آفاق کتاب میں 100 اہم شخصیات، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اہم درجہ دیا گیا اور اس میں لکھا گیا کہ عالم انسانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح بھارت کی ممتاز رہنما سروجنی نائیڈو نے لکھا کہ جمہوریت کو اصل پہچان دینے والا مذہب اسلام ہے، جس میں عبادت کے لیے 5 بار مساجد میں جمع ہونے والے یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہی اصل جمہوریت ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی کو جو اثر داخل ہے وہ قابل تعریف ہے۔ انگریزی کے ممتاز ڈرامہ نگار جارج برنارڈ شاہ نے دی جینون اسلام میں لکھا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت پڑھا اور میری ذاتی رائے میں ان کی جیسی شخصیت کوئی نہیں۔ وہ انسانیت کی بقا کے ضامن رہے۔ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا کے مسائل حل کر کے دنیا کو خوشیوں اور امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ برطانوی مصنف تھامس کیرل کا کہنا ہے کہ ایسا شخص جس نے ہمیشہ سچ بولا، جو کیا وہ درست تھا، وہی کہا جو سوچا تھا، اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے تھے۔ بھارت کی آزادی کے رہنما موہن چند گاندھی کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کچھ کہا وہ عقل کے خزانوں کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ خزانے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا پیامبر یا رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ میرے ساتھ جو 3 معتبر شخصیات موجود ہیں جن سے آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں گے، افتخار عارف صاحب پاکستان کے نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر اور جہاں جہاں اردو بولنے سننے پڑھنے والے لوگ آباد ہیں ان میں صف اول کے شعراء میں سے شامل، اور نہ صرف شاعر بلکہ ایک بہت زبردست دانشور بھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کے معروف معتبر عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور رکن اسمبلی سکھ کمیونٹی کے رہنما سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو ان کی تعلیمات کا جو دائرہ کار ہے وہ اسلام سے نکل کے چونکہ انسانیت تک پھیلتا ہے، تو ہم سردار صاحب سے
اس پر بھی بات کریں گے۔ افتخار صاحب، میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جس طرح غیر مسلم شخصیات کے میں نے کچھ ایسے اقوال آپ کے سامنے رکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہے گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو ہم ان کی توصیف یا تعریف کے شاید قابل نہیں ہیں، نہ ہمارے اتنی بساط ہے، لیکن پھر بھی آپ کیسے بیان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مہربانی، آج کے مبارک دن آپ نے یاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی عالم انسانیت کے لیے منار نور ہے، اس کے بارے میں آپ نے مختلف مشاہیر عالم کی آراء پیش کی۔ بلا شبہ اس میں تو کوئی اب بات نہیں کہ وہ نہ صرف عربوں کے لیے، ایشیا کے لیے، دنیا کے لیے، تمام زمینوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے پیغمبر رحمت ہیں، اور خود قرآن حکیم میں انہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، اس میں بعثت کے وقت 40 برس اور اس کے بعد کی 23 برس کی زندگی آپ دیکھیے تو وہ دنیا کے عظیم ترین انسان کے طور پر جب سامنے آتے ہیں تو یوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی مشکل زمانے میں اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، اور انہوں نے جو اہداف اپنے لیے مقرر کیے، یا پروردگار عالم نے جو اہداف ان کے لیے مقرر کیے تھے، اس کے لیے انہوں نے ایک جماعت ترتیب دی اور منتخب کی، اور اللہ کے منتخب بندوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جدوجہد فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی، ہجرت کی، ہجرت کے مسائل دیکھے، مدینے میں آئے مکے سے، اور جتنی دیر زندگی 23 برس کی زندگی پیغمبر کی حیثیت سے جس میں سے جد و جہد کرتے گزری۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ان کو پریشان کیا، ان کی زندگی میں مسئلے پیدا کیے، جنگیں ان پر مسلط کیں، ان افراد پر، ان قوموں پر، ان قبیلوں پر، چاہے وہ مکے کے ہوں، چاہے وہ طائف کے ہوں، چاہے وہ ہمسایہ جہانوں کے ہوں، سب کے ساتھ انہوں نے مرحمت فرمائی، اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بالکل عفو درگزر کا تھا، اعزاء کے ساتھ صلہ رحمی کا تھا، عام سب کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنے کا تھا۔ اگر آپ ان کے خطبات پر ہی ایک نظر ڈال لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو فتح مکہ کے وقت جو خطبہ انہوں نے دیا وہ عالم اسلام کے لیے نہیں، تمام عالم انسانیت کے لیے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ خواتین کے کیا حقوق ہونے چاہیے، عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، اور تمام انسانوں کی برابری اور عدل کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اور یہ صرف کہا نہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انہوں نے جو اس قدر دشواری کے باوجود جو زندگی گزاری، وہ تمام کی تمام رحمت کی زندگی تھی۔ ان کی تمام شخصیت جو تھی وہ سراپا انسان دوستی کی تھی، اور انسانیت کی فلاح و صلاح کے لیے وقف کر دی تھی، اور ایک ایک لمحہ صرف قول نہیں عمل سے کر کے انہوں نے دکھایا، اور سب کو ساری قوموں کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ ان کے اگر آپ نظر ڈالیں تو ان کے قریب جو لوگ تھے ان میں کیسے کیسے دور افتادہ علاقوں سے آنے والے لوگ تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ان سب کی امتوں میں شروع جو لوگ تھے وہ مظلوم
پسے ہوئے لوگ جن کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے ان کا سب سے پہلے ان کی تصدیق کی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عرب معاشرہ جو قبائلی نظام اور غلام اور کنیزیں اور سبھی مذاہب کے لوگ وہاں تھے، یعنی قریش میں بھی اور مدینے میں بھی، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، بت پرست بھی تھے۔ مگر جب وہ اسلام میں آ گئے اور انہوں نے الہ کلمہ حق کر دیا اور لا الہ الا اللہ کا ورد کر دیا، تو بس پھر ان کو گلے لگایا گیا۔ اور جو دوسری قومیں جو ایمان نہیں بھی لائیں تھیں، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی یعنی اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نصارہ کے ساتھ ان کا تعلق، یہود کے ساتھ ان کا تعلق، پوری زندگی ان کی تمام جو ہے وہ سراپا رحمت ہے اور سراپا انسان دوستی پر اور احترام آدمی پر ہے۔ آپ نے چونکہ ذکر کیا حضور کی زندگی کا اور جو غیر مسلموں کے ساتھ اس زمانے میں جو اسلام کا انہوں نے ایک تعلق یا رشتہ استوار کیا اور ان کو اپنی ریاست کو ان کے لیے جائے امان قرار دیا، تو میں سردار صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سردار صاحب، مسلمان سکھ مذہب کے پیشوا رہنما بابا گرو نانک کا بہت دل سے احترام کرتے ہیں اور سکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اسلام سے باہر بیٹھ کے جب آپ اسلام کو دیکھتے ہیں، ایک جیسے شیشے کے اس پار کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس کو شیشے کے دوسرے پار کچھ نظر آ رہا ہے، تو جب اسلام سے باہر بیٹھ کے آپ اسلام کو دیکھتے ہیں آج، تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ امیر عباس صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی وساطت سے تمام مسلمان بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو اور تمام ان دوستوں کو جو انسانیت پہ یقین رکھتی ہیں، انسانیت پہ جن کا ایمان ہے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کی میری طرف سے، میری سکھ کمیونٹی کی طرف سے، تمام پاکستانیوں کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور خدا کرے کہ یہ جو دن مبارک دن ہے، اس دن کی صدقے، اس دن کی نسبت سے دنیا کے اندر امن ہو، شانتی ہو، پیار ہو، محبت ہو، انسانیت کا بول بالا ہو، اور جو نفرتیں، ان نفرتوں کو ختم کر کے ہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو گرو نانک دیو جی کی، جو باقی بھی جتنے بھی مذہبی رہنمائے، جو ان کا پیغام تھا انسانیت کا، محبت کا، پیار بانٹنے کا، ایک دوسرے کے حسن اخلاق کا، حقوق العباد کا، ہم سب اس کو مانیں اور اس دنیا کے اندر ایک ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں۔ اب آپ نے بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، دیکھیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، وہ پیغام ہے کیا؟ وہ پیغام ہے محبت، وہ پیغام ہے احسان، وہ پیغام ہے قربانی، وہ پیغام ہے یگانگر، وہ پیغام ہے کسی کالے کو گورے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ کہ فوقیت کی فوقیت کس کو؟ جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہے، جو تقویٰ ہے۔ تو ان کا جو پیغام تھا رسول پاک کا، وہ پیغام ساری کائنات کے لیے تھا، ساری دنیا کے لیے تھا۔ دیٹس وائی جب بھی ہم پڑھتے ہیں تب یہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ رسول پاک جو تھے وہ صرف رحمت المسلمین تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ جب ہم رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں تو اس میں انسان، چرند، پرند، درخت، شجر، سب پہ رسول پاک جو ان کا محبت تھا، ان کی جو شفقت تھی، وہ سب کے لیے تھی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ حج ہے، اس آخری خطبہ حج میں ان کا کیا پیغام تھا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک جمہوریت کی رسول پاک نے اپنے آخری خطبے میں جو پیغام دیا، میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہترین آپ کے لیے ایک وے فارورڈ تھا، مشعل راہ تھا کہ آپ نے کسی اسٹیٹ کے اندر کس طریقے سے جو مائنورٹیز ہیں، وہ لوگ جو ولنریبل ہیں، وہ لوگ جن کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، سب کو آپ نے کس طریقے سے یہ چلنا ہے اور اسٹیٹ کو آپ نے کس طریقے سے چلانا ہے۔ علامہ صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب نے فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہیں، میں تو کہتا ہوں زمانے پہ ہے سایہ تیرا۔ تو جو سردار صاحب فرما رہے تھے، سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سایہ رحمت تھے اس پورے کرۂ ارض پہ، کائنات پہ، آج کہاں کھڑی ہے انسانیت، مسلمان، جب ہم حضور کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور جس خوشی کے موقع پر ہم سب
بیٹھے ہیں، کیونکہ سرکار کی جو سیرت طیبہ ہے وہ بہت بڑا عنوان ہے انسانیت کے حوالے سے۔ ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ لائبریری میں ہم اس وقت اپنی بیٹھے ہیں تو ہر کتاب کسی نہ کسی مضمون پر ضرور لکھی گئی ہے۔ آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ کوئی کتاب، تو کتاب ایک عنوان پہ لکھی جاتی ہے۔ قرآن بھی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ نے اپنے حبیب جن کا تذکرہ کرنے، جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ کتاب جو اللہ کا کلام قرآن ہے، اس کا عنوان انسان ہے۔ سرکار دو جہاں انسانیت کے فروغ کے لیے اور انسانیت کی تعالی و ترقی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو کمالات تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ میں ایک بڑی حسین آیت، ہر آیت کی طرح وہ آیت بھی حسین ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیہ کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو نبی کی سیرت اور نبی کا جو ہدف بعثت ہے، مقصد خلقت ہے، اور آپ کا جو مبعوث کرنے کا مقصد ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ انسانیت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بتحقیق آ چکا تم تک میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ یہ جو آئے وہاں سے ہیں تم میں سے، یہ جو ایک حسن ہے نبی کی سیرت طیبہ میں کہ وہ بھیجے گئے وہاں سے ہیں مگر ہیں تم میں سے۔ یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ انسان کے لیے کہ اللہ نے اپنے اس آخری نبی کو، اپنے محبوب حبیب پیارے نبی کو، خاتم الانبیاء کو، جس کو اللہ نے سارے نبیوں پر شہید گواہ بنایا ہے، اس نبی مکرم کو اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے بھیجا ہے۔ یعنی انسانیت کا معیار ہے یہ، انسانیت کی معراج ہے یہ، کہ انسانوں میں سے بھیجا ہے اللہ نے اپنے رسول کو، ہیں وہاں کے مگر تم میں سے بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی جو آیت کا حصہ ہے من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ یہ جو ہماری پریشانیوں میں پریشان رہنے کا جو ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے نبی کی ایک عادت یہ ہے، وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ جب کہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی انسانیت تڑپتی ہے، انسان بلبلاتا ہے اور کوئی پریشان ہوتا ہے، تو کوئی پریشان ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جو نبی مکرم کی سیرت کا ایک حصہ ہے، آپ دیکھیے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ خاتون جس کا آپ نے سامان اٹھا کر پہنچایا اور اس نے وہاں جب گھر پہنچے تو اس نے کہا تم نے بڑی محبت کی میرے ساتھ اور میرے کام آئے، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک انسان نے، ایک شخص ہے جس کے والد کا نام عبداللہ ہے، اس نے اعلان کیا ہے تم اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو نبی مکرم نے فرمایا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا، سنا ہے کہ وہ کسی دین کی بات کر رہا ہے، وہ کسی جو ہے وہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں وہ خود میں ہوں جو آپ کے کام آیا ہے۔ یہ جو سلام کرنے کا جذبہ ہے نا، میں اکثر اپنے جو مجھے توفیق ہوتی ہے، یہ سلام کرنے کا جذبہ جو ہے یہ انسانیت کے فروغ کا ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اب خل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہے۔ یہ جو سلام ہے نا، جب ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کے بچے اس بات پر نگران تھے، حیران تھے کہ نبی کبھی ہمیں سلام کرنے میں پہل نہیں کرنے دیتے، یعنی بچوں کو پہل کرنے نہیں دیتے، اس سے پہلے کہ بچہ سلام کرے نبی اس کو سلام کر دیتے ہیں۔ مدینے کے سارے بچوں نے طے کیا کہ آج ہم پہل کریں گے، اور کیسے کریں گے؟ گلی کے کونے پہ چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ سرکار مڑیں گے تو ہم آواز لگا کے کہیں گے کہ نبی، اللہ کے نبی پہ ہمارا سلام ہو۔ سرکار نے مڑنے سے پہلے آواز لگائی جو گلی کے کونے پہ چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام ہو۔ جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک سیل رواں کی طرح آپ بولتے جائیں، ہم سنتے جائیں، ہمارے کان معطر ہوتے رہیں، لیکن چونکہ تنگی دامان وقت بھی آڑے ہے تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں افتخار عارف صاحب سے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج یوم ولادت، اور اسی کے لیے ہم نے آج یہ محفل سجائی ہے۔ افتخار عارف صاحب، بریک سے پہلے جیسے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بتا رہے تھے، جو مستضعفین زمانہ ہیں، جو دنیا کے کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، ان کے لیے ایک مینار الماس ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی زندگی سے ایک کمزور شخص اپنے لیے ایک نئی جد و جہد شروع کر سکتا ہے۔
اس کو تقویت مل سکتی ہے، اس کے جو اعصاب ٹوٹ چکے ہیں اس کو ایک ہمت مل سکتی ہے، جواں مردی اس میں آ سکتی ہے۔ آج شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے جنوب تک سب سے بڑا مسئلہ ہی انسان اور انسانیت ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ انسان ہی قرآن کا عنوان ہے، تو یہ جو مستضعفین زمانہ ہیں وہ آج کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ قرآن حکیم میں بار بار یہ فرمایا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت اس کی گواہ ہے کہ جب بھی ہدایت کے لیے دعوت دی گئی تو سب سے پہلے لبیک انہی طبقوں نے کہا جو ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، جنہیں آپ نے کہا کہ مستضعفین، جن کے لیے آپریسڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں، تو ساری دنیا میں وہی لوگ سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں مذاہب پر۔ وہ تمام مذاہب میں یہ ایک مشترک بات ہے، اور یہی بات نبی کریم کی زندگی میں ثابت ہے۔ آپ دیکھیے کہ قریش میں وہ لوگ، مکہ معظمہ میں وہ لوگ پہلے آئے اسلام کی طرف جو دنیا زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے۔ اور اگر آپ دیکھتے دیکھتے اسلام ایشیا میں اور افریقہ میں اور یورپ میں اور ساری دنیا میں جو اس کو فروغ حاصل، جو اس کی تعداد اور کثرت میں اضافہ ہوا، تو اس میں زیادہ تر وہی لوگ تھے آغاز میں جو ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، جن کو پریشان رکھا گیا تھا۔ اور آج بھی دنیا کے وہی لوگ جو دوسری بڑی طاقتوں کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، دوسرے نظاموں کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، وہ اسلام کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بنیادی نظام ہے اسلام کا، جو برابری کا، مساوات کا اور عدل اجتماعی کا، جب تک وہ نافذ نہیں ہوتا، جب تک مساوات کا نظام وہ نافذ نہیں ہوتا، جو قرآن کا نظام ہے، جو رحمت للعالمین کا نظام ہے، جو رسول اسلام کا نظام ہے، اس وقت تک امن اور آشتی کی صورتیں پیدا نہیں ہوتی۔ اب سیاست ہی کے اوپر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کے نام پر اور اسلام کو یہاں پہ نافذ کرنے کے نام پر سیاست کرتی آ رہی ہیں ایک طویل عرصے سے، اور برسر اقتدار بھی آتی رہی ہیں، کہیں شریک اقتدار رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی ایک ریاست مدینہ کا ایک تصور یہاں رکھا اپنے پیروکاروں کے سامنے، اپنے فالوورز کے سامنے، کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فلاحی ریاست تشکیل دی تو ہم یہاں پہ اسی طرز کی ایک فلاحی ریاست تشکیل دیں گے۔ تو سیاست اور مذہب کا جو آپس میں تعلق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور حکمران، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سیاست، دین اور اس کی جدائی اور اس کا ایک ہونا، یہ جو گفتگو ہمارے یہاں کی جاتی ہے، پہلے تو اس کو تھوڑا سا میں 2 جملوں میں اپنے حصے کا اس میں جو ہے وہ ایک بات کہوں گا اپنے حصے کی، وہ یہ کہ سیاست اور دین کی جدائی کا تصور جب آئے گا کہ جب سیاست دین پر حاکم ہو جائے گی، اور سیاست عین دین ہے جب کہلائے گا کہ جب دین سیاست پہ حاکم ہو جائے گا۔ سیاست مخلوق الہی کے امور کی تدبیر کو کہا جاتا ہے۔ سیاست کی تعریف کی ہے اہل منطق نے، امور مخلوق الہی کی تدبیر سیاست، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ دین کا اور اسلام کا اور ریاست مدینہ کا جو پہلا اصل اصول ہے وہ حقوق کا خیال رکھنا ہے، حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ہر ایک کا ایک حق ہے۔ پڑوسی کو یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو غیر مسلم، پڑوسی پڑوسی ہے۔ رشتہ دار سے یہ نہیں پوچھا جا رہا تم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، رشتہ دار رشتہ دار ہے۔ ماں باپ کے بارے میں جو آداب بیان ہوئے ہیں، وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ مسلمان ماں باپ ہوں تو تم اف مت کہنا، اور غیر مسلم ماں باپ ہوں تو تم ان سے لڑ لینا۔ نہیں، ماں باپ ہیں۔ وہ جو بنیادی حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو اس ریاست مدینہ میں، اس نبی کے دیے ہوئے دین میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ سب اپنے اپنے خانوں میں، اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر چین سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے۔ آپ اس دنیا میں کچھ مثالیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اسی 56 اسلامی ممالک میں کچھ ملک ہیں کہ جہاں ان باتوں کا نہ صرف خیال کیا جا رہا ہے بلکہ اس پر کامیاب عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے، چاہے وہ 1-2 مثالیں ہی ہوں، لیکن ایسا ممکن ہے۔ ماضی میں آپ چلے جائیے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو سب کے لیے قابل قبول ہیں،
اسی طرح آپ اور پیچھے جائیے مولا علی علیہ السلام کا، پھر آپ اور پیچھے جائیے اسی طرح جو ادوار گزرے ہیں، اور پھر انبیاء کرام حضرت سلیمان پیغمبر کی زندگی سب سے آئیڈیل زندگی ہمارے نزدیک سرکار دو جہاں کی زندگی ہے، کہ جنہوں نے اسی اپنے مدینے کی ریاست میں یہودیوں کا خیال بھی، میں مولا علی کا ایک قول آپ کو سناؤں، مولا فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، یعنی ہمارے اس مضمون میں وہ قول ہے، حضرت فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ لفتحت اہل تورات بتوراتہم و اہل انجیل بانجیلہم و اہل زبور بزبورہم و اہل قرآن بقرآنہم، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، یعنی گویا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں حاکم بن جاؤں یا میرے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، تورات والوں کا تورات کے مطابق، قرآن والوں کا قرآن کے مطابق، اور تورات زبور انجیل اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی فیصلہ ہمارا ہے۔ یہ پیغام جہاں وسعت علم علی کا پیغام دے رہا ہے، یہ مولا کا فرمان جہاں مولا کے علم کی وسعت کو پہنچا رہا ہے، وہاں مولا کی برداشت کو بھی پہنچا رہا ہے کہ میں انجیل ماننے والوں کو دروازے سے بھگاؤں گا نہیں، میں زبور اور تورات ماننے والوں کو دھتکاروں گا نہیں، وہ میرے گھر آئیں گے، میں ان کے مطابق فیصلہ کروں گا، یعنی برداشت، تحمل مزاجی، اور سب کو قبول کرنا، بھائی وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، وہ انسان بھی تو ہے، یعنی آپ اس کو اگر اسلام سمجھانا چاہتے ہیں، سرکار کا پیغام سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ برداشت پہلے اپنے اندر لے کر آئیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے بات تو کریں۔ آپ تو اگر اس کو سننا نہیں چاہتے، اس کا چہرہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو کس طرح آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، کس طرح آپ پیغمبر اکرم کی بات کر رہے ہیں، کیسے آپ ریاست مدینہ کی بات کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر برداشت ہی نہ ہو؟ جی برداشت کا مادہ ہی نہ ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ ایک بریک آپ کی اجازت سے، اور بریک سے واپسی پہ پروگرام کے آخری حصے میں بریک کے بعد خوش آمدید۔ افتخار عارف صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ہی خوبصورت آپ کی ایک نظم، بہت ہی خوبصورت نظم، اور اس نے امر کر دیا بہت سارے تلخ حقائق کو۔ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ نظم ہمارے دیکھنے والوں کو سنائیں۔ جی، یہ شعر ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، شہر گل کے خاشاک سے خوف آتا ہے، اب وارث تم اسی خاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے، رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، امت سید الاولاق سے خوف آتا ہے، سید الاولاق سے خوف آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ نے ابھی گفتگو کی، علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے اور کیا اس میں بیان کی بات دی جائے، امیر المومنین کے حوالے سے گفتگو کی۔ اصل میں دین میں اور سیاست میں کوئی دوری نہیں ہے، اسلام میں دین اور سیاست کا جو دائمی ہے، اس کا کہیں دور دور تک اندازہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی جو ہے اس کا سب سے بڑا مثالیہ ہے، مگر بدقسمتی سے جو ہمارے لوگ تھے، اقتدار بھی، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جن کو ہم عرف عام میں علماء کہتے ہیں، یہ بھی بہت حائل رہے اتحاد میں، اور جو کام ان کے کرنے کا تھا۔ ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں فرقے ہیں اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی آج کل جو میں سوشل میڈیا پر اختلاف کی صورتیں دیکھتا ہوں اور تصادم کی صورتیں دیکھتا ہوں، وہ اتنی بھیانک ہیں کہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ آخر ہم کون سی سمت جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں دین کے نام پر اور مسلک کے نام پر اور مسند کے نام پر اور خود ساختہ نظریے کے نام پر اس ملک میں اور کیا ہونے والا ہے، اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے۔ بالکل صحیح۔ سردار صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ چلے یہ آپ نے بڑے اچھے الفاظ اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے دین کے لیے ادا کیے، ہم
آپ کا شکر گزار ہیں، لیکن ہم خود بھی اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے بطور مسلمان کہ ہمارا دین ایک کامل مذہب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ ضرورت نہیں ہے کسی اور پیغمبر کی. انہوں نے خدا کی شریعت کی تکمیل کر دی. لیکن ہم آج مسلمان اپنے آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم میں کہاں خامیاں موجود ہیں. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ باہر سے بیٹھ کے جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، اسلام کو ایک طرف رکھتے ہوئے مسلمانوں کو، پاکستان دنیا بھر میں مسلمانوں کو، آپ کہاں تک محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اسلام وہ ہستی لے کر آئی تھی ہمارے درمیان، جس ہستی کو آج ہم یاد کر رہے ہیں؟ دیکھیے امیر صاحب، آپ نے ایک بڑا ایسے امتحان میں ڈال دیا ہے جس پہ ظاہر سی بات ہے مجھے بڑا محتاط ہو کے بات کرنا پڑے گی. بدقسمتی سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اس وقت آپ کو وہ قوتیں ہیں جنہوں نے تقسیم کر دی، اور وہ صرف آپ کے نہیں ہیں، ہمارے سکھ مذہب میں بھی میں یہ کرتا ہوں کہ ہمارا مذہب کو تقریباً 550-600 سال پرانا ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے اٹیکس وہ قوتیں کری ہیں جن کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہے، کسی طریقے سے سپریٹ ڈالا جائے. تو آج اب دیکھیں کہ بہت سارا سپریٹ ڈال دیا گیا، اور ایک جو پیغام تھا رسول پاک کا، وہ پیغام آج بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں. اور دیٹس وائی آج اسلام فوبیا جو ہے وہ یورپ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. یورپ کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہے، جو اسیسینیشن ہے، جو اسلام مخالف نعرہ ہے، اور جس طریقے سے فرانس کے اندر یا کہیں اور پہ جو غصہ خاکے بنائے جاتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ میری آپ سے گزارش ہوگی تمام مسلمان بھائیوں سے اور آپ کے جو مذہبی رہنما ہیں کہ آپ کو ایک کامن اس پہ آنا پڑے گا گراؤنڈ پہ، اور آ کے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مذہب جو محبت، احسان، قربانی کی بات کرتا ہے، اس کو کیوں ٹیگ کیا جا رہا ہے ٹیررزم کے ساتھ. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور میں آخری کامنٹ علامہ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ جو افتخار صاحب کا مصرع ہے کہ امت سید لولاک سے خوف آتا ہے، جو حالات ہو چکے تھے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے جو افتخار عارف صاحب نے لکھا ہے؟ جی، آپ کا مصرع تو ایک مرتبہ ہمیں ہلا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ پورا کلام اور اس میں جو پیغامات ہیں مسلمانوں کو بہرحال اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا، اپنے طریقوں پہ غور کرنا ہوگا. اصل میں اس میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم سازشی، خاص طور پر صہیونی طاقتیں مسلمانوں کو جیسا چاہتی ہیں ایسا ہی بعض مسلمانوں نے ان کی مرادوں کو پورا کیا. یعنی لوگوں نے اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا جیسا ایک یہودی، صہیونی یہودی، ہر یہودی کی بھی ہم بات نہیں کر رہے، وہ جو یہودی ازل سے مسلمان کا دشمن ہے، وہ جیسا مسلمان کو چاہتا تھا کہ دیکھو ہم یہی تو مسلمان ہیں، بلا تشبیہ. جب حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خون نہیں بہائے گا اور یہ فساد نہیں پھیلائے گا. اللہ نے جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون. تو وہ جو شکایت فرشتوں کو بھی انسان سے تھی، وہ شکایت آج بھی فرشتہ نما لوگوں کو آج کے مسلمانوں سے ہے. تو وہ جو مسلمانوں میں وہ طبقہ ہے کہ جو شدت پسندی کا شکار ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے سامنے سب کچھ ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، ہمارے سامنے ہوا کہ جو ہے عراق اور شام میں کیا ہوا، باقاعدہ گلے کاٹے گئے، باقاعدہ اسلامی حلیوں میں سارے کام ہوئے. تو وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف شاید جناب افتخار عارف صاحب نے فرمایا ہے کہ امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. اور وہ تصویر بھی مسلمانوں کی سامنے ہے کہ جو بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے قابل لوگ گزرے ہیں، اور آج بھی اچھی شکلوں والے اور اچھے کردار والے مسلمان اسی دنیا کے اندر موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آگے ان کی تاریخ کو، ان کی ہسٹری کو، ان کے کیے ہوئے کارناموں کو زیادہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اسلام کی اچھی تصویر کو پیش کیا ہے. اسی خوبصورت پیغام کے اوپر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، افتخار عارف صاحب اور سردار رمیش سنگھ اروڑہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوئی. منزل، راستہ،
जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।